کی رقتیں مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں۔ آئیے مل کے میرے ساتھ حمد پاک پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ لا پڑھو، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ حق سے ملاتا ہے، یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے، یہ کلمہ حق سے ملاتا ہے، یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے، جنت کی راہ دکھاتا ہے، جنت کی راہ دکھاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ صدقہ زہرا آل بطول ہم کو عطا ہو، عشق رسول مانگو صدقہ زہرا آل بطول مولا ہم کو عطا ہو، عشق رسول صدقہ زہرا آل بطول ہم کو عطا ہو، عشق رسول ہو، یہ دعا سب کی مقبول ہو، یہ دعا سب کی مقبول، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب، عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے سرگودا شہر 71 چک کے یہاں کے حاضرین اسلامی بھائیوں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ جن آنکھوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، انہی آنکھوں سے ہم جنتی گھر دیکھیں گے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ اگر یہ درود پاک ہم 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارے تقریباً 30 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ، یعنی آدھے گھنٹے میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ ہر نماز کے بعد 200 بار پڑھیں تو بھی 1000 کا عدد پورا ہو جائے گا، اور ایک ہی نشست میں آپ پڑھنا چاہیں تو بھی پورا ہو جائے گا۔ ثواب بہت بڑا ہے، نفع بہت پیارا ہے۔ ہر ایک ہی ہماری خواہش ہوگی کہ کاش کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت دیکھیں۔ تو اللہ پاک شب معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے کہ انہوں نے جس طرح جنت کی زیارت کی، جنت کے مناظر دیکھیں، اے کاش ہم بھی مرنے سے پہلے پہلے دیکھ لیں۔ حدیث پاک میں ہے، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جیسے ابھی ہم کلمہ شریف کا ورد کر رہے تھے، اللہ پاک کی حمد بیان کر رہے ہیں، تو یہ کلمہ ہمیں واقعی جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ امیر اہل سنت ایک بڑا درد کا اظہار فرماتے ہیں، نیکی کی دعوت عام کہ لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے، لوگوں کو نماز مسجد کی طرف لے کر آنا ہے، تو آپ نے ایک کڑن کا اظہار فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ کاش مجھے نیند نہ آئے، اور نیند نہ آنے کی وجہ سے میں بیمار اور سست بھی نہ پڑوں، 24 گھنٹے چستی کے ساتھ دین کا کام کرتا رہوں۔ ظاہر ہے اس خواہش کا پورا ہونا مشکل ہے، کیونکہ نیند آنا بھی اللہ پاک کا ایک نظام ہے جسے جاری رہنا ہے۔ یعنی آپ کی خواہش یہ ہے کہ اس طرح ہم سب جو ہے نا وہ مساجد آباد کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، اور ہم سارے جنت کے مسافر بن جائیں، مدینے کے مسافر بن جائیں، مسجدیں ہماری آباد ہو جائیں، سحریاں، افطاریاں، تہجد،
اشراق، چاشت، نوافل، اوابین ہم پڑھنے والے بن جائیں. تو بہرحال یاد رکھیے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس لیے یہاں تکالیف، پریشانیاں، پابندیاں اور طرح طرح کے دیگر مسائل ہیں. لیکن جب ہم اس امتحان میں کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے تو یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری تکالیف، یہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. جی ہاں، جنت اللہ پاک کی قدرت کا ایسا مظہر ہے جہاں انعامات اور اکرامات کی بارشیں ہوں گی اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی. جنت میں نہ تو کافر ہوں گے اور نہ ہی ایسے لوگ ہوں گے جن سے ہمیں لڑنا جھگڑنا پڑے. وہاں امن ہی امن ہوگا. اللہ اللہ. جنتی جب جنت میں جائیں گے نا تو جنت میں نا سونے اور چاندی کے ممبر ہوں گے، اور جنتیوں میں سے جو ادنا جنتی ہوگا، ادنا جنتی، اور جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کیا تھا، آخری جنتی، ادنا جنتی، اللہ اللہ، وہ مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا اور ان میں کوئی ادنا نہیں ہے. اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، یعنی یہ نہیں سمجھیں گے کہ فلاں کو تو نور کی کرسی ملی جبکہ میں کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوں. وہاں کسی کو کسی سے حسد اور حسرت نہ ہوگی کہ اس کے دل میں رنج کی کیفیت پیدا ہو. اور اللہ پاک کا دیدار کرنا سب سے خوبصورت، سب سے بڑا انعام جنت میں اللہ پاک کا دیدار ہے. اللہ اللہ. ہم سب کو بھی کرنا ہے انشاءاللہ الکریم. اچھا، جنت میں کیسا دیدار ہوگا؟ تصور کریں کہ ہم جنت میں جب ہوں گے تو اللہ پاک کا دیدار ہم کس طرح کریں گے. ذرا ہم تصور جنت تو کریں. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی تصور جنت کرتے ہیں مل کر، آپ ہم سب بھی حاضرین بھی. یعنی جنت میں اللہ پاک کا دیدار اس طرح صاف اور بلا تکلف ہوگا جیسے لاکھوں آدمی سورج اور چاند کو اپنی اپنی جگہ سے دیکھتے ہیں، اور کسی کو پنجے کے بل کھڑے ہو کر اور نظریں اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ پاک ہر جنتی پر تجلی فرمائے گا اور کسی سے فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا. یعنی دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے گا. بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا تھا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے پر پہنچا. سب جنتی اسی حالت میں ہوں گے کہ بادل چھا جائے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس طرح کی خوشبو انہوں نے پہلے کبھی نہ سونگی ہوگی. اب اللہ پاک فرمائے گا، اس عزت کی طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے اور جو چاہو لے لو. لوگ جنت کے ایک بازار میں جائیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے. اس بازار میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دل پر ان کا خیال گزرا. وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ جس سے جو چیز پسند آئے گی وہ اس کے ساتھ کر دی جائے گی. اللہ اللہ. جنتی آپس میں ملاقات کریں گے. چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند آئے گا. کیسا لباس ہے؟ پھر کچھ ہی دیر کے بعد اپنا لباس دیکھے گا.
اس سے اپنا لباس اس بڑے مرتبے والے جنتی کے لباس سے اچھا معلوم ہونے لگ جائے گا. اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جنت میں غم ہے ہی کوئی نہیں. جنتی بازار سے واپس اپنے اپنے گھروں میں آئیں گے، وہاں ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گے، مبارکباد دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت بڑھ گیا ہے کہ جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے. وہ جواب دیں گے اللہ پاک کے حضور ہمیں حاضری کا شرف ملا ہے اور ہم دیدار الہی سے فیض یاب ہوئے، تو ظاہر ہے ہمارا حسن تو بڑھنا ہی تھا. اللہ اللہ. جنتی جب آپس میں ملاقات کریں گے تو ابھی ہمیں یہاں ملاقات کرنی ہو ایک دوسرے کے پاس تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کسی دوسرے شہر جانا ہو ملاقات کے لیے تو سفر کرنا پڑے گا. اور سفر آرام دہ ہوتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں، بسوں کا سفر بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں. لیکن جب جنتیوں کی آپس میں ملاقات ہوگی تو اس کا انداز بڑا پیارا ہوگا، کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اگر ملاقات کرنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا. ایک روایت میں کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے جن پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے. سب سے کم درجے کا جنتی، وہ سب سے آخری جنتی جس کو کتنی دنیا، 10 دنیا کے برابر اللہ پاک جس پر انعامات دے رہا ہے، 10 دنیا جتنی اس کو اللہ پاک کی طرف سے نوازش ہو رہی ہے. سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے باغات، اس کی بیبیاں، اس کے خدام، اس کے تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے. ذرا مل کے بولو. نہیں، 1000 برس، یہ بولو مل کے، کیا بولنا ہے؟ 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے. اللہ اللہ. اندازہ لگاؤ کہ جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہے اس کا یہ عالم ہے، تو جو اس سے اوپر والے درجے کا جنتی ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے معزز پتہ کون ہے؟ سب سے معزز وہ ہوگا کہ جو اس کے دیدار سے روزانہ صبح و شام مشرف ہوگا. اللہ اللہ. صبح و شام اللہ پاک کا دیدار. یعنی بعض جنتی زندگی میں صرف ایک بار دیدار کریں گے، ایک بار، اور بعض ہر سال دیدار کریں گے، بعض ہر مہینے دیدار کریں گے، اور بعض روزانہ صبح و شام دیدار کریں گے. اب ہمارا کن میں شمار ہونا چاہیے؟ دیکھ لو ہمارا کن میں شمار ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر محنت بھی تو کرنی پڑے گی نا. تہجد بھی پڑھنی ہوگی، اشراق چاش بھی پڑھنی ہوگی، اوابین کے نوافل بھی ادا کرنے ہوں گے، پیارے آقا علیہ السلام کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانا بھی ہوگا، اپنا قرآن درست کرنا ہوگا، اپنی نماز صحیح ادا کرنی ہوگی، اور فل بٹا فل آ جائیں اور جنت کی تیاری کریں. 8 جنتیں. کتنی جنتیں؟ جی ناظرین 8 جنتیں ہیں. سارے مل کے نام بتاؤ 8 کے. ہمیں نام ہی کو نہیں آتے. چلے مل کے بولیں. نعیم، خلد، ماوا، عدن، قرار، جلال، سلام، فردوس. نعیم، خلد، ماوا، عدن، قرار، جلال، فردوس. نعیم، خلد، ماوا، عدن،
قرار، جلال، سلام، فردوس. تو ہم نے کون سی جنت میں جانا ہے؟ فردوس. باقی 8 جنتوں کے نام یاد ہوں گے تو فردوس کی تیاری کریں گے ہم. اگر جنت الفردوس میں جانا ہے، اور جانا ہے، واقعی جانا ہے انشاءاللہ، اس سے نیچے تو ہماری منزل ہے ہی نہیں. تو 18واں سپارہ بولو مل کر، 18واں سپارہ سورۃ المومنون، پہلی 11 آیات. ان 11 آیات میں اللہ پاک نے جنت الفردوس میں جانے کا نسخہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی طریقہ عطا فرمایا ہے کہ یہ آپ اعمال کرو گے، ان اعمال کرنے والے یہ کامیاب ہو گئے اور ان کو وراثت ملے گی. اور وراثت کون سی ملے گی؟ فردوس. اور ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو یہ جنت عطا فرمائے. تو جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کے لیے آپ کوشش کریں. دنیا ہم نے چھوڑ دینی ہے. ہم فیہا خالدون دنیا نہیں ہے. ہم اس وقت دنیا میں یوں رہ رہے ہیں نا جیسے وہاں مکان، کوٹھی، گاڑی، بنگلہ، گھر بار، کاروبار، تجارت، نوکری، ڈیوٹی، مزدوری، یعنی ہم اپنا وقت یہاں پر یوں گزارے ہیں جیسے ہمیشہ ہم نے یہی رہنا ہے، جبکہ ہمیشہ ہم نے یہاں نہیں رہنا. ہم فیہا خالدون جنت ہے. تو آئیے مل کے جنت کی طرف چلتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی ہمارے دل سے چاہت نکال دے، یعنی اس سے پہلے کہ دنیا ہمیں چھوڑ دے، آئیے نیت کر لیجئے کہ ہمیں آج دنیا کو چھوڑنا ہے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے تے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جنت کی خوبصورت نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے خوب جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی. اللہ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی. نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب. بے سبب بخش دینا، پوچھ عمل بے سبب بخش دینا، پوچھ
سبب بخش دینا پوچھ عمل بے سبب بخش دینا پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا سبقت رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہمیں گناہگاروں کا آسرا ہمیں گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر بھلا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے اللہ تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے او مال خیر او مال خیر خاتمہ یا رب او مال خیر خاتمہ یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ تیرے گناہ گار بندے اے مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا مولا ہم سب جنت کے طلبگار ہیں مولا ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں کوئی عمل ہمیں جنت والا نظر نہیں آتا اے اللہ تو بڑا کریم ہے مولا اے مولا ہم جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں جنت دیکھنا چاہتے ہیں جنت کی نعمتیں پانا چاہتے ہیں مولا یا اللہ اے مولا تو ہم پر رحم فرما مولا ہم سب کو اپنی رحمت کے صدقے جنت عطا کر دے اے مولا جنت عطا کر دے مولا ہمیں کبھی بھی دوزخ میں داخل نہ کرنا مولا اب ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ میں نہ جائے مولا ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے اے اللہ آج ہم نے جنت کی نعمتوں کا سنا مولا یا اللہ ان نعمتوں سے مولا ہمیں
माला माल फरमा दे मौला। हम सबको जन्नत के रास्ते पर चला दे, हम सबको सीधे रास्ते पर चला दे, हम सबको जन्नतुल फिरदौस के रास्ते पर चला दे। ए अल्लाह, हमें मसाजिद आबाद करने वाला बना दे, हमें रोजे रखने वाला बना दे, हमें तहज्जुद पढ़ने वाला बना दे, हमें इशराक व चाश पढ़ने वाला बना दे। ए मौला, जिक्र करने वाली जुबान अता कर दे, शुक्र करने वाला दिल अता कर दे, बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता कर दे। हमारे अखलाक मौला संवार दे मौला, हम अच्छे अखलाक के पैकर बन जाएं। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, हसद, तकब्बुर, रियाकारी, बदगुमानी, झूठ, गिबत, चुगली, ये सारे ए मौला जितने भी जाहिरी और बातनी अमराद है मौला, इससे हमें छुटकारा दे दे। हमें इखलास अता कर, हमें तकवा अता कर, हमें कनाअत अता कर, हमें अपने साबिर बंदों में शामिल कर ले, अपने शाकिर बंदों में शामिल कर ले। ए मौला, हमें आशिक रसूल बना दे, आशिक अंबिया और आशिक सहाबा और अहले बैत बना दे। या अल्लाह, ये दुआएं हमारे माँ बाप के हक में कबूल कर ले, हमारे बच्चों के हक में कबूल कर ले, हमारे बच्चों की अम्मी के हक में कबूल कर ले, हमारे बहन भाइयों के हक में कबूल कर ले। ए मौला, हमारे माँ बाप की, हमारे दादा दादी, नाना नानी, फुफ्फो, खाला, ताया, चचा, मामू, ए मौला सबकी बख्शिश कर दे, सबको ए मौला माफ कर दे, सबकी खताओं से दरगुजर फरमा। ए मौला, हमारी दावत इस्लामी को दिन 11 गुना रात 12 गुना तरक्की अता फरमा। इसी माहौल में जीना, इसी माहौल में मरना नसीब फरमा। हमारी दुनिया भी अच्छी कर और हमारी आखिरत भी अच्छी कर। हमारे पर अपने रहमत के फजल के दरवाजे खोल दे, हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, परेशान हालों की परेशानियां दूर कर दे, जो कर्जों में डूबे हुए कर्जों से खलासी अता फरमा, जो बेरोजगार है उनके आसान रोजगार इसके हलाल अता फरमा, जो औलाद के तलबगार हैं उन नेक साले औलाद अता फरमा, बेटों के तलबगार को बेटे और बेटियों के तलबगार को बेटियां अता फरमा। ए अल्लाह, ए मौला, सबका भला, सबकी खैर फरमा। हम सबको बार बार हज नसीब कर, बार बार मीठा 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 मदीना दिखा। ए अल्लाह, मदीने की गलियों में ईमान व आफियत के साथ शहादत की मौत अता कर, जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबी अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। रोजा इफ्तार फरमा लीजिए, रोजेदारों रोजा इफ्तार फरमा लीजिए। दुआओं में इफ्तार की रिक़तें हैं, मुनाजात में किस कदर लज़्ज़तें हैं। दुआओं में इफ्तार की रिक़तें हैं। मॉरिशस में